یورک ایسڈ پیورین میٹابولزم کی ایک بائی پروڈکٹ ہے جو پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ناہید عالم۔ آج ہم یورک ایسڈ پر بات کریں گے، یعنی آج آپ جان پائیں گے کہ یورک ایسڈ کیا ہے، ہمارے خون میں کہاں سے آتا ہے، کیوں بڑھ جاتا ہے، اور یورک ایسڈ کو کم کرنے کے لیے کیا خوراک استعمال کرنی چاہیے اور کس خوراک سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ سب نے یورک ایسڈ کا نام تو سن رکھا ہوگا، مگر بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ یہ ہمارے جسم میں آتا کہاں سے ہے۔ یورک ایسڈ کی مقدار جب ہمارے خون میں زیادہ ہو جائے تو اسے ہائپر یوریسیمیا کہا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں ہائپر یوریسیمیا کو امیروں کی بیماری کہا جاتا تھا، کیونکہ اس کو زیادہ گوشت کھانے سے بھی منسوب کیا جا سکتا ہے۔ پہلے یورک ایسڈ کی نارمل رینج 7.2 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک سمجھی جاتی تھی، لیکن اب نئی ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یورک ایسڈ کی لیول ہمارے خون میں میکسیمم 4 to 5.5 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک ہی ہونی چاہیے۔ اگر یورک ایسڈ اس لیول سے تجاوز کرتا ہے تو ہمارے جوڑ درد کر سکتے ہیں، جسے آرتھرائٹس کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پٹھوں میں درد اور کھچاؤ ہو سکتا ہے، یا پھر کبھی کبھار جوڑ سوج بھی جاتے ہیں، کیونکہ خون میں اگر زیادہ یورک ایسڈ کی مقدار ہو جائے تو یورک ایسڈ کے کرسٹلز جوڑوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خاص کر پاؤں کے انگوٹھوں کی ہڈیوں میں، جو بہت زیادہ سوج بھی سکتی ہیں اور پینفل بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کو گاؤٹ کا اٹیک بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار تب بڑھتی ہے جب یورک ایسڈ یا تو بن بہت زیادہ رہا ہو یا اس کا اخراج کم ہو جائے، مثلاً کڈنی ڈیزیزز میں۔ اس کے علاوہ اس کا تعلق ٹائپ 2 ڈائبٹیز ملائٹس سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے، جس وجہ سے یورک ایسڈ کی لیول بڑھ جاتی ہے۔ ہائپوتھائرائڈزم یا سوریاسس، جو کہ ایک اسکن کنڈیشن ہے، ان میں بھی یورک ایسڈ کی لیول بڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ چند ادویات مثلاً ڈائیورٹکس، جو کہ بلڈ پریشر کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، امیونو سپریسو ڈرگس یا کیمو تھراپیوٹک ڈرگس جو کینسر کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی یورک ایسڈ کی لیول بڑھ سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں یورک ایسڈ کے سورسز کیا ہیں۔ نمبر 1، پہلے گوشت کو یورک ایسڈ کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب نئی تحقیقات کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ 2/3 یعنی 70% تک یورک ایسڈ ہمارے جسم میں ہی بنتا ہے، اور صرف 1/3 یعنی 30% وہ یورک ایسڈ ہوتا ہے جو ہم غذا سے حاصل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یورک ایسڈ ہمارے جسم میں کیسے بنتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جسم مختلف قسم کے خلیوں یعنی سیل سے بنا ہوتا ہے۔ ڈی این اے اور آر این اے ان خلیوں کے اہم جزو ہوتے ہیں، جو پیورینز کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ جب ان سیلز کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو ان پیورین سے یورک ایسڈ بنتا ہے۔ زیادہ تر یورک ایسڈ تو ہمارے جگر میں بنتا ہے، لیکن یہ آنتوں اور دیگر اعضاء مثلاً گردوں یا مسلز میں بھی تھوڑی بہت مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کھانے میں یورک ایسڈ کے مین سورسز کیا ہیں۔ نمبر 1، گوشت، خاص کر ریڈ میٹ یعنی چھوٹا یا بڑا گوشت۔ نمبر 2، فرکٹوز۔ فرکٹوز وہ نیچرل شوگر ہے جو خاص کر میٹھے پھلوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، خاص کر آم، آڑو، سیب، ناشپاتی، انگور اور کھجور میں۔ زیادہ فرکٹوز والی خوراک جسم میں زیادہ یورک ایسڈ بناتی ہے۔ نمبر 3، الکوہل۔ الکوہل کا زیادہ یورک ایسڈ بنانے میں ایک بہت اہم کردار ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی شراب نوشی کا ٹرینڈ دن بدن بڑھ رہا ہے، اس لیے ایسے لوگ جلد ہی ہائپر یوریسیمیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یورک ایسڈ کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہوگا کہ پیورینز کیا ہوتے ہیں اور پیورینز والی کون سی خوراک ہے۔ پیورینز نائٹروجن بیسڈ نیچرل کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو کچھ مقدار میں ہمارے جگر میں بھی بنتے ہیں، اور کچھ غذائیں بھی پیورین سے بھرپور ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ پروٹینز کو ہی پیورینز سمجھتے ہیں، جبکہ اصل میں پیورینز پروٹینز نہیں ہیں، بلکہ ان کی بناوٹ یعنی ساخت پروٹینز سے ملتی جلتی ضرور ہے۔ جیسا کہ پروٹینز مختلف قسم کے امینو ایسڈ سے بنے ہوتے ہیں، اسی طرح پیورینز ان میں سے کچھ خاص قسم کے امینو ایسڈ سے بنتے ہیں، اور ان پیورینز کی توڑ پھوڑ کے نتیجے میں یورک ایسڈ بنتا ہے، یعنی یورک ایسڈ
پیورین میٹابولزم کی ایک بائی پروڈکٹ ہے جو پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج ہو جاتا ہے، جبکہ پروٹینز یورک ایسڈ کی لیول کو بڑھا دیتی ہیں، مگر پروٹینز خود یورک ایسڈ نہیں بناتی، یعنی پروٹینز ہائپر یوریسیمیا کی وجہ بن سکتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں خون میں یورک ایسڈ کی لیول کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، پانی کا بہت زیادہ استعمال خون سے یورک ایسڈ کو فلش آؤٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے آپ کم از کم روزانہ 10 سے 12 گلاس پانی کا استعمال ضرور کریں۔ نمبر 2، سرکہ یعنی ایپل سائڈر ونیگر، یہ بھی جسم سے یورک ایسڈ کی لیول کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ 1 یا 2 چمچ سرکہ پانی میں ملا کر لے سکتے ہیں یا سلاد کے اوپر شامل کر کے لے سکتے ہیں۔ نمبر 3، پھلوں میں چیریز آر ون آف دا بیسٹ فروٹ اینڈ ایٹ دا ٹاپ آف لسٹ، جو کہ یورک ایسڈ کو کم کرنے میں کافی ہیلپ فل ہے۔ اس کے علاوہ اسٹرابیریز، سٹرس فروٹ جیسا کہ مالٹے، لیمو وغیرہ کا استعمال بھی یورک ایسڈ کی مقدار کو کم کرتا ہے۔ نمبر 4، سبزیوں میں شملہ مرچ، بند گوبھی، کدو، کھیرا وغیرہ یورک ایسڈ کو کم کرتے ہیں، مگر بہتر ہے کہ بینگن، پھول گوبھی، ٹماٹر اور ہرے پتے والی سبزیوں کے زیادہ استعمال سے پرہیز کریں، مثلاً ساگ یا پالک وغیرہ۔ نمبر 5، ڈیری پروڈکٹس کم مقدار میں استعمال کی جا سکتی ہیں، مثلاً 1 گلاس دودھ بغیر بالائی کے، یا تھوڑی مقدار میں آپ دہی بھی لے سکتے ہیں، لیکن زیادہ مقدار میں یہ بھی یورک ایسڈ بننے کا سبب بنتی ہیں۔ نمبر 6، ڈرائی فروٹ، بادام، اخروٹ، کاجو یورک ایسڈ کو نہیں بڑھاتے اور استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ السی کے بیج تھوڑی مقدار میں، ایلو ویرا جیل یا ناریل کا پانی بھی استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کی لیولز کم ہوتی ہیں۔ اب جانتے ہیں کس خوراک سے پرہیز کرنی چاہیے، خاص کر ریڈ میٹ یعنی چھوٹا بڑا گوشت۔ آرگینک سورس سے پرہیز نہایت ضروری ہے۔ چکن یا مچھلی ماڈریشن میں لی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دالیں، چنے، ہرے پتے والی سبزیاں، ٹماٹر وغیرہ کم استعمال کریں۔ اب بات کرتے ہیں یورک ایسڈ کم کرنے کے لیے ریکمنڈیشنز کیا ہیں۔ نمبر 1، اپنا BMI آپٹیمائز کریں، یعنی اپنا وزن کنٹرول میں رکھیں اور اپنا وزن کم رکھیں۔ نمبر 2، آرگن میٹ کا استعمال کم سے کم کریں، خاص کر کلیجی، گردے وغیرہ۔ نمبر 3، چینی، میٹھا، کولڈ ڈرنکس، جوسز اور کارن سرپ سے مکمل پرہیز کریں۔ نمبر 4، خوراک میں زیادہ سے زیادہ فائبر کا استعمال کریں، کیونکہ زیادہ فائبر والی خوراک سے یورک ایسڈ کم ہوتا ہے۔ نمبر 5، پھل سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ نمبر 6، پریشانی یا اسٹریس نہ لیں۔ اس کے علاوہ اگر یورک ایسڈ مستقل زیادہ رہے اور اس کی وجہ سے علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو اپنے معالج سے ضرور رجوع کریں، وہ کچھ دوائیاں تجویز کر سکتے ہیں جو یورک ایسڈ کی مقدار کو خون میں کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ مگر یاد رکھیے گا، کچھ فیملیز میں یورک ایسڈ زیادہ ہونے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے، یعنی یہ مسئلہ انہیریٹڈ بھی ہو سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری دی گئی یہ معلومات ضرور پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ان باکس کر سکتے ہیں۔ پازیٹیو کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ جہاں ممکن ہو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ اہم معلومات تمام لوگوں تک پہنچ جائیں۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا کہ تھوڑی مدت میں 8 سے 10 کلو وزن کیسے کم کیا جائے اور اس کے لیے پراپر ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے، انشاءاللہ۔ اب اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔